ایک استاد محترم سے میں نے کہا کہ استاد صاحب آج انگریزی کی بجائے اردو میں پڑھا دیجئے تاکہ ہمیں بہتر سمجھ آ سکے. تو استاد صاحب ہمیں پڑھانے لگے چین اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں. جی سنیے وہ کیا کہتے ہیں. یہ ٹاپک ویری ویری امپورٹنٹ ہے. چائنا اور پاکستان کے درمیان ریلیشنز موسٹلی فرینڈشپ ہی کے رہے ہیں. وی نیڈ ٹو پرسو our strategic goals very wisely with China. میں نے کہا استاد صاحب رک جائیے, اس میں اردو کہاں تھی؟ اگر تھی تو شاید آٹے میں نمک برابر تھی. آپ انگریزی ہی میں پڑھائیے. ایک دفعہ میں نے سوچا کہ بچپن سے انگریزوں کی کتابیں پڑھ رہا ہوں اور تمام لیکچرز بھی انگریزی ہی میں ہوتے ہیں. بڑی مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں. کیوں نہ کچھ اردو کی کتابیں تلاش کی جائیں اور بین الاقوامی تعلقات اور فلسفے سے متعلق کچھ چیزیں اپنے آباء و اجداد سے سیکھی جائیں. انہوں نے تو کچھ اردو میں لکھی ہی ہوں گی. تو اقبال کے نام سے کون واقف نہیں. ان کی کچھ کتابیں ہاتھ لگیں. کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی اردو لکھی ہوئی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. اور ان کی بہت سی کتابیں تو فارسی میں ملی. میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں تو کوئی فارسی زبان نہیں بولی جاتی اور نہ ہی آج یہاں پر اس کا نام تک کو ملتا ہے. علامہ محمد اقبال, اکبر الہ آبادی, مرزا غالب, مجھے کسی کی سمجھ نہیں آتی. ان کی آسان شاعری ہو یا مشکل, میں ان کی فکر کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ مجھے وہ زبان ہی نہیں آتی جس زبان میں انہوں نے لکھا ہے, یعنی اردو. فارسی تو بہت دور کی بات ہے. چلے میں نے کہا سرائکی تو جب سے پیدا ہوا ہوں بول رہا ہوں, کلام میاں محمد بخش ہی دیکھ لیا جائے, شاید کہ وہاں پر مشرقی سوچ ملے. بابا بلے شاہ کو پڑھ لیا جائے, شاید وہاں کی کوئی غیر مادی سوچ مل جائے. سرائکی کو پڑھنے کی کوشش کی تو پہلے تو کتابوں کی کمی سامنے آئی اور جب ملی تو وہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ ان کی سرائکی بھی ہم سے زیادہ بہت جامع ہے. ہم جو اردو اور سرائکی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں وہ بہت سادہ ہے. ان سے جذبات کا اظہار ٹھیک طرح نہیں ہو سکتا اور کئی بار ہم یہ محسوس بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہماری ہی عمر کے اور ہماری ہی علمی سطح کے انگریز نوجوان گہرے گہرے تجزیے اخباروں میں لکھتے ہیں اور ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے درمیان ایسے نوجوانوں کی کمی ہے؟ پھر میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو بڑے سمجھدار لوگ مجھے ملے. میں نے کہا ان میں کمی تو نہیں ہے, مگر پھر دیکھنے کو ملا کہ انہیں انگریزی نہیں آتی اور سارے کا سارا نصاب انگریزی میں ہے. ان کی انگریزی پر گرفت نہیں ہے. یہ انگریزی اصطلاحوں کے سیاق و سباق کو ٹھیک طرح سمجھتے نہیں ہیں, جس کی بدولت امتحان میں پاس کرنے کے لیے بار بار لفظوں کو دہراتے رہتے ہیں اور مشکل سے یاد کر کے جا کر لکھ دیتے ہیں اور انہیں علمی بڑھوتری کا کوئی موقع نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ یہ تخلیقی ذہن پیدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ نئی سوچ لا سکتے ہیں اور نہ یہ نئی ٹیکنالوجی اور نئے تصورات کو جنم دے سکتے ہیں. کبھی سوچتا ہوں کہ شاعری کروں, شاعری کے ذریعے عالمی حالات کی اور اپنے سماجی مسائل کی عکاسی کروں اور ان پر گہری نظر ڈالوں. مگر پھر خیال آیا کہ شاعری تو کسی بھی زبان کے اندر کی جائے
اس کے زبان کے ساتھ کھیلنے کی برابر ہوتی ہے. اس زبان کے الفاظ کو یوں کھیل کر پیش کیا جاتا ہے، یوں سادہ اور جامع انداز میں، کہ حالات کی عکاسی بہت مختصر طریقے سے ہو جاتی ہے. مگر میری تو کسی زبان پر گرفت ہی نہیں ہے، چاہے وہ سرائیکی ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے انگریزی. ہم ساری عمر زبان ہی سیکھتے رہے. شاید ہمارا ذہن کبھی نیا علم تخلیق نہیں کرے گا. جو زبان کے شکنجے سے نکل گیا، شاید ہی وہ کوئی نئے تصورات لے آئے اور ہمیں اس زوال کے دور سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ فراہم کر دے. وگرنہ یہ سماجی پریشانیاں، یہ ثقافتی استحصال، یہ قومی زوال، یہ بین الاقوامی ذلت اور حقارت ساری عمر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. خدایا اپنی زبان پر توجہ دیجیے. اردو زبان وہ زبان ہے جس نے بہت کم وقت کے اندر بہت بڑی سوچ اور بہت بڑے ادب کو وجود دیا ہے. یہ بہت بڑی زبان ہے. اس کے اندر ہمارے عروج و زوال کے راز پوشیدہ ہیں. ہم جو زبان روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہیں، ہم اس کو اردو سمجھتے ہیں، مگر وہ اردو کا ایک بہت سادہ اور چھوٹا سا مجموعہ ہے. ہمیں اردو انتہائی جامع انداز میں سیکھنی ہوگی. ہر لفظ کا اپنا سیاق و سباق ہے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے. الفاظ کو منتخب کر کر کے بولنا پڑتا ہے، تب جا کے ہم صحیح منظر کشی حالات کی کر سکتے ہیں. خدارا خود اردو سیکھنے کی کوشش کیجیے، اس پر گرفت حاصل کر لیجیے اور اپنے بچوں کو بھی اس زبان پر گرفت حاصل کرنے کے لیے ان کی تربیت کیجیے. زبان کوئی بھی ہو، آپ کی مادری زبان ہے یا آپ کی قومی یا بین الاقوامی، اس پر گرفت حاصل کرنا ضروری ہے. مگر سب سے پہلے ہر پاکستانی پر یہ فرض ہے کہ وہ اردو پر گرفت حاصل کرے، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس نے کم وقت کے اندر بڑی سوچ کو جنم دیا ہے اور یہ ہماری تہذیب کے عروج کے رازوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. امید ہے کہ آپ ہم سے کچھ سیکھے ہوں گے اور ہمیں کچھ سبق دینے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیں گے. بہت بہت شکریہ.